اللہ کے راستے کے مہمان ساتھیوں، دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ زبانی تکلیف ہو، بدنی تکلیف ہو، دل کو ٹھیس پہنچانے کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا مسئلہ ہو، ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ اس لیے جنہوں نے زہر دیا تھا وہ بھی یہود تھے، رسول اللہ پہ چٹان گرانے کی جنہوں نے سازش کی وہ بھی یہود تھے، اور کتنے موقعوں پر دشمنوں کو اللہ کے رسول اور صحابہ کے خلاف ابھارنے والی جماعت بھی یہود کی تھی۔ جب ان کا بس چلنا ختم ہو گیا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ اس کو ختم کرنا مشکل ہے، تو انہوں نے لفظی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنتے تھے۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ کہتے تھے، راعینا، ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ صحابہ نے جب سنا کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو رسول اللہ سے دوبارہ پوچھ لینا چاہیے، تو صحابہ نے بھی یہ لفظ شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ راعینا، ہماری رعایت کیجیے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ گہرائی سے جانے پر بات معلوم ہوئی کہ یہ لفظ بھی دشمنی والا لفظ تھا، رسول اللہ کو ٹھیس پہنچانے والا لفظ تھا، کیونکہ راعینا عربی کے اعتبار سے اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے یا ہماری طرف توجہ کیجیے۔ لیکن یہودی راعینا نہیں کہتے تھے، بلکہ اسے تھوڑا سا کھینچ کے کہتے تھے راعینا۔ اس کا مطلب تھا کہ محمد تم ہمارے چرواہے ہو، ہماری بکریاں چرانے والے ہو۔ لفظوں میں باریکی کے ساتھ، اور آگے بڑھ کے لفظ یہی کہتے تھے، راعینا ہی لفظ تھا، لیکن فرمایا کہ یہ عبرانی زبان میں، یہود کی ان کی اپنی زبان میں ایک بہت بری گالی تھی، بلکہ سامنے والے انسان کو بے وقوف یا احمق کہنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ نعوذ باللہ، یہودیوں نے یہ لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کیا، چونکہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ عربی لفظ ہے، اس لیے صحابہ بھی کہتے تھے، لیکن یہودی جب یہ لفظ کہتے تھے تو آپس میں دیکھ کے مسکراتے تھے کہ دیکھو کھلے عام ہم ان کے نبی کو بیوقوف کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کھلے عام ہم ان کے نبی کو احمق کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن ان کی مجال نہیں کہ ہمیں روک سکے۔ اس لیے اللہ نے یہ آیت اتاری۔ 80 سے زائد جگہ میں قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ 80 سے زائد ملتا ہے قرآن میں، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی جگہ ہے جس میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ مجھے نصیحت فرمائیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا لفظ آتا ہے، اے ایمان والوں، تو فوراً متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کوئی ضروری بات بتانے والے ہیں۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ لفظ بڑی محبتوں والا لفظ ہے، جیسے باپ اپنے بچے کو انعام دینے کے لیے یا کوئی سرپرائز دینے کے لیے، کوئی خاص بتانے کے لیے بات اسے اطلاع کرنی تھی یا کوئی انعام دینا تھا، تو پیار میں اور لاڑ میں جیسے باپ بلاتا ہے اور بیٹا متوجہ ہوتا ہے، تو اس وقت کا جو باپ کا پیار ہوتا ہے، کئی باپوں اور ماؤں کا پیار اس لفظ میں جڑا ہے جب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اس لیے اس لفظ کو سننے کے بعد ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم فوراً متوجہ ہوں اور سنیں
کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی جگہ ہے جہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ آگے فرمایا لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو۔ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سمجھ میں کیسے آیا صحابہ کو؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ جب یہودی اس طرح کی باتیں کرتے اور آپس میں مسکراتے تب بھی صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ یہود کی زبان جانتے تھے۔ انہوں نے جب غور کیا تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو اللہ کے رسول کو گالی دے رہے ہیں، اور صحابی تھے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہر ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تو ضرور رکھتا ہے کہ جب کوئی نبی کے خلاف بولے نا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، چاہے وہ شرابی ہو یا کوئی اور گناہ کا عادی ہو، لیکن محبت تو اتنی ضرور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننا برداشت نہیں کرتا، خلاف سنے گا ہی نہیں، اپنی گناہ کی عادت کے ساتھ ہی سامنے والے پہ سارا غصہ دکھائے گا، غصے کی وجہ بتائے گا کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو برا بھلا کہا، اتنی مرتبہ راستوں پہ اتر جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا کہ آگے اگر یہ جملہ کہو گے گردن اڑا دو گا۔ صحابی تھے، کہا صاف بات ہے، تمہاری مکاری صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے، اگر کسی سے یہ جملہ میں نے دوبارہ سن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پھر تو تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تو گردن اڑانی ہے۔ تب اللہ نے آیت اتاری اور اس جملے کے بدلے میں اللہ نے دوسرا لفظ دیا اور بات دی، اللہ نے سمجھائے، ایک بات سمجھائی کہ پہلے تو رسول اللہ کی مجلس میں پوری توجہ سے سنو نا، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، غور سے سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جملہ آپ کو، رسول اللہ کی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تب جا کے آپ راعنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کہنا انظرنا، نبی جی ہماری طرف دیکھیے، ہمیں یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ ہماری طرف نظر فرمائیں، یہ جملہ فرمائیں۔ اللہ نے اسی کو آیت میں اتارا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آپ راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا، اور اچھی طرح سے سن لیجیے، اللہ کے رسول کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنو، اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو راعنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انظرنا کہو۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے ان کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کافروں کو تو بڑی سخت سزا ملنے والی، دردناک سزا ان کو اللہ دے گی۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں اللہ نے عملی طور پر صحابہ کو روکا ہی تھا پہلے سے ہی کہ تمہیں یہود کے عمل نہیں کرنا ہے، یہودی جو کام کرتے ہیں وہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مخالفت کرو، بلکہ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں احتیاط کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو یہودیوں کو محرم کے عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کتنے روزے رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ عبادت بھی ہمیں ان کے طریقے پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا توجہ فرمائیں، نوجوان بھائی یہاں ہیں، جب رسول اللہ عبادت میں ان کی مخالفت کا حکم دے رہے ہیں تو طور طریقے میں ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ رہن سہن میں، شادی بیاہ میں، یا اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہم کیسے یہودیوں کو فالو کر سکتے ہیں؟ حالانکہ روزہ ہے، لیکن رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ ایسے روزہ رکھے جیسے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ عملی طور پر تو منع کیا ہی تھا، لیکن اس آیت کے ذیل میں حضرات مفسرین نے بڑی اچھی بات نکالی اور فرمایا کہ اپنی بول چال بھی یہود کے برابر نہیں ہونی چاہیے، اپنا قول بھی یہود کی مخالف ہو، ان جیسا نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا کلچر ہی بدل گیا، طریقہ ہی بدل گیا۔ بچہ ہمارا سلام بعد میں سیکھتا ہے، ہلو پہلے سیکھتا ہے۔
ہمارا بچہ جزاک اللہ بعد میں سیکھتا ہے، وہ تھینکس پہلے سیکھتا ہے، قول میں پوری طرح سے۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر نے اتنا خیال کیا تھا، پہلے آج ضرورت کی وجہ سے اجازت ہے، ورنہ پہلے انگریزی سیکھنے سے بھی منع کر دیا تھا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے، اس سے بھی منع کیا تھا۔ آج ضرورت ہے تو اجازت ہے، لیکن اس بات سے صاف منع کیا کہ آپ انگریز کی زبان سیکھ سکتے ہو لیکن انگریز نہیں بن سکتے۔ اس لیے ہمارے ملک کے اللہ والے افسوس کرتے ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ انگریز ملک چھوڑ کے چلے گئے، لیکن انگریزیت تو آج مسلمانوں میں باقی رہ گئی، طور طریقہ تو سارا انہی کا انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح سے لے کر شام تک کے جتنے نظام میں، اس لیے آج بچہ سلام نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گھر میں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ بچہ انگریزی کیوں نہیں بول رہا ہے، اس نے تم سے اردو میں کیوں بات کی۔ دادی سے زیادہ بات کرنے مت دینا، کیونکہ دادی کو انگریزی زیادہ نہیں آتی ہے، یہ اردو زیادہ سیکھ جائے گا۔ دادا ابو کے قریب مت کرنا، کیونکہ یہ انگریزی بھول جائے گا۔ قولی طور پر بھی صاف منع کیا، اللہ نے یہاں روکا کہ جو جملہ یہود استعمال کر رہے ہیں، رائنا کا یہ لفظ عربی کے اعتبار سے اگرچہ کہ صحیح ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مت کہنا، کیونکہ یہود یہ جملہ کہتے ہیں۔ قولی طور پر بھی تمہیں یہود کی مشابہت کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میں اور آپ بیٹھے ہوئے سارے میرے بھائیوں کا یہ مجمع اپنے دل سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے طور طریقے کے اس عمل کے بعد کیا ہم کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا یہودیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ کیونکہ آج نوجوانوں کو نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور وہ صحابہ تھے، محبت کی انتہا پیش کرتی، اور کوئی بناوٹی محبت تو تھی ہی نہیں، دکھاوے کے لیے رسول اللہ کے سامنے آ کے کر دیا ہو، پیچھے جا کے پھر دوبارہ اپنے عمل پہ آ گئے ہو۔ کیونکہ ہم کرتے ہیں نا، مسجد میں آ کے ہمارا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر آ رہا ہے اور مسجد سے باہر جاتے ہیں۔ ہم نے محبت کی جگہ بھی طے کر لی کہ یہ جگہ محبت کی ہے، باہر تو ہم نے کرنے نہیں ہے۔ صحابہ بناوٹی محبت تو کرتے ہی نہیں تھے، پوری طرح سے ٹوٹ کے۔ اسی لیے بعض صحابہ کے واقعات پڑھ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے، کالے گلوٹے صحابی، حبشہ کے رہنے والے، سر پہ گنگریالو بال ہیں، لیکن رسول اللہ کو دیکھ رہے، رسول اللہ درمیانی مانگ نکالے ہوئے ہیں، اس بات پر پریشان ہے کہ میرے بال میں درمیانی مانگ نہیں آتی۔ اسی لیے تندور کے پاس بیٹھ کے جلی ہوئی سلاخ کو اپنے سر کے بیچ میں داغ کے صحابی نے مانگ بنا لی۔ لوگوں نے کہا درد نہیں ہو رہا ہے، کہا درد ہوگا اور ختم بھی ہو جائے گا، لیکن آج کے بعد دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ میرا سر نبی کے سر جیسا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی صحابی ٹھوکر لینے کی شکل بناتے ہیں، دیکھنے والوں کو لگتا ہے یہ پاگل ہے، ٹھوکر لگنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہتے نہیں ہے، لیکن میرے نبی کو یہاں ٹھوکر لگی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ جاتے ہوئے قافلے کو روک کے صحابی استنجے کو جا گئے اور بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں، کہا آپ نے استنجا کیا؟ کہا نہیں کیا۔ پھر ہمیں کیوں روکا؟ کہا میں نے نبی کو یہاں استنجا کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں، انتقال کے وقت میں بہت رو رہے تھے۔ شاگردوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ کی تو بڑی سنتوں بھری زندگی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ایک سنت باقی رہ گئی، ہماری زندگی میں اگر جائزہ لینا، کوئی گنے چنے سنتیں ہیں جو باقی ہیں، باقی ساری ہی ختم ہے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہر وہ جگہ میں جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، جب وہ سنت سے ملا ہوا ہے، ہم نے اختیار کر لیا، کہا میٹھا کھانا سنت ہے، نکال لیا، مجھے میٹھا پسند ہے تو نبی کا نام لے کے ہم کھا رہے ہیں، کدو رسول اللہ کو پسند ہے تو کھا رہے ہیں نبی کا نام لے کے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا تھا تو کہتے یہ اب کے زمانے کی بات ہے،
یہ اب نہیں چلے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی بناوٹی محبت نہیں دکھا. ہر چیز پوری طرح سے. اور جو تھا نا صاف بتاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں, وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں گیا اور میں نے اپنے بچوں کی اور آپ کی محبت کو رکھ کے دیکھا, لیکن میرے دل میں تو آپ کی محبت زیادہ ہے, ہم نے کبھی رکھ کے دیکھا ہی نہیں. رسول اللہ پھر اپنے اہل و عیال کو ساروں کو رکھ دیا, پھر بھی دیکھا آپ کی محبت زیادہ ہے. اللہ کے رسول کمایا ہوا مال اور آپ دونوں کو رکھا, پھر بھی آپ کی محبت زیادہ ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں. لیکن رسول اللہ جب میں اپنی جان کو رکھتا ہوں اور آپ کو رکھتا ہوں, ابھی بھی لگتا ہے کہ مجھے میری جان سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے تب سینے پہ مار کے کہا تھا کہ عمر اب بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے, اب بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. اور میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ مجھ سے زیادہ ایمان والا کوئی نہیں ہے. میں پکا مسلمان ہوں. کتنی سنت ہے رسول اللہ کی, آپ پتہ نہیں, تھوڑی گنی چنی ہوگی زندگی میں جس پر کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ والے سے جب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے, کہا ایک سنت باقی رہ گئی. کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھائے ہوئے اپنے گود میں لے کے بیٹھے تھے اور نواسی نے پیشاب کر دیا. مجھے نواسی ہی نہیں ہے, یہ سنت مجھ سے باقی رہ گئی. اسی لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد اگر میرے بچیوں میں کسی کو بیٹی پیدا ہو جائے, اسے لا کے میرے قبر پہ پیشاب کرا دینا. محبت اس کا نام ہے. رسول اللہ نے فرمایا اپنے سینے کو پاک رکھنا, کسی کے لیے نفرت رکھنا ہی نہیں. جس کا سینہ سارے نفرتوں سے بھرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا عاشق ہوں. جو ساری نفرتوں کے ساتھ جی رہا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. مرتے ہوئے لوگوں نے بتا دیا کہ نبی سے محبت کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے ملک کے بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ میں اپنے ساتھیوں میں اسے بولتا ہوں, آخر وقت ہے, زبان کا بول بند ہو گیا ہے, پیروں میں موزے ہیں. شاگرد کو اشارہ کیا کہ بھائی موزہ کاٹ دینا. شاگرد جا کے موزہ کاٹنے لگا تو ایک دم سے ہٹا لیا, کہا نہیں. پھر اشارہ کیا ضرورت ہے موزہ کاٹو, اور جا کے کاٹنے لگے, پھر ہٹا دیا, پھر ہٹا دیا. بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوڑے ہوئے ان کے بیٹے کے پاس گئے کہ حضرت کچھ کہتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ بھائی تم موزہ نکال رہے ہو لیکن تم تو غلط جگہ سے موزہ نکال رہے ہو. نکالنا تو سیدھی جگہ سے تھا, نکالنا تو ادھر سے تھا, کیونکہ یقین تھا نا مرنے کے بعد مجھے میرے نبی کو چہرہ دکھانا ہے. وہ دیکھ کے پہچانیں گے کہ ہاں یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. ورنہ رسول اللہ کل دیکھ کے کہیں گے کہ نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی ہے جو ہمیں بچا دے. میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری بھی یہ آیت کہتی ہے عمل سے تو مخالفت کرنی ہے لیکن قول سے بھی کرو نا. آج ہماری زبانوں پہ زیادہ بولونی کے آتے ہیں. ماشاءاللہ کون کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ کس کی زبان سے آتا ہے؟ اللہ اکبر کس کی زبان سے آ رہا ہے؟ سارے انہی کے رٹائے الفاظ ہیں. بچے, چھوٹے بچے جو اب بولنا سیکھ رہے ہیں, یہ پہلے اللہ نہیں بولتے, پہلے یہ ہلو ہائے بولنا سیکھتے ہیں. غلط نہیں ہے لیکن پوری طرح سے ان کو اس میں ڈھا دینا یہ بہت غلط ہے. حالانکہ علماء نے فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب تمہارا بچہ پہلا بول اللہ بولے گا تو پھر اللہ ماں باپ کی مغفرت کر دیں گے. پہلا بول اس کی زبان سے. لیکن آج بچہ گانا گا رہا ہے تو ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. توتلی زبان ہے, ابھی بولنا سیکھ رہا ہے, لیکن میرے بچے نے گانا گایا تو ماں باپ کو خوشی ہو گئی. کسی کو لات دکھایا تو خوش ہو گئے, کسی کو گالی دی تو خوش ہو گئے. یہ ہمارا اب کا معاشرت ہے.
لیکن زمانہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھنے والا 6 سال کا بچہ رسول اللہ سے پوری طرح سے محبت میں ڈوب کر اللہ کے رسول کی باتیں سنتا تھا. 6 سال کا بچہ. آخرت کا تذکرہ آج ہم پہ اتنا اثر نہیں کرتا جتنا 6 سال کے صحابی پر. حضرت عمر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے صحابی ہے, رسول اللہ کی مجلس میں آتے تھے, اپنے چچا کے ساتھ آتے تھے. ایک مرتبہ چچا نہیں آئے تو خود چل کے آ گئے. اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کے واپس گئے اور سیدھے چچا کے پاس گئے اور جا کے چچا کو کہا کہ چچا پتہ ہے آج نبی نے آخرت کا تذکرہ کیا اور جہنم کو ایسے بیان کیا گویا جہنم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. 6 سال کے بچے کو جہنم نظر آ رہی ہے, کیونکہ جن سے باتیں سن رہے نا ان سے محبت ہے. 6 سال کا بچہ کوئی بناوٹی محبت نہیں کر رہا تھا, پوری طرح سے ٹوٹ گئی. چاچا منافق تھا, اس نے کہا چل اس کی باتیں کیوں سناتا ہے, اس کی باتیں ہم سنیں گے تو ہم گدھے سے زیادہ گئے گزرے گے. تو یہ پریشان ہو گیا کہ اللہ میرا چاچا اور نبی کے خلاف بول رہا ہے. میرا چاچا ہے لیکن نبی کے خلاف بول رہا ہے. پھر کہا اللہ 2 راستے ہیں, یا تو رشتہ داری کو نبھاؤں یا تو محبت نبی سے دکھاؤں. اللہ آج سے میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں. اور ہے 6 سال کا بچہ. آج ہم غیروں سے اتنی محبت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لگتا ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. غیر بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے مسلمان سر پہ ٹوپی ڈالنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے. میں جس معاشرت میں رہتا ہوں وہ داڑھی قبول نہیں کرتی تو داڑھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے, یہ ایسا مسلمان ہے. میں جہاں جا رہا ہوں وہاں لوگوں کے پھٹے پینٹ پہننے کا مزاج ہے تو میں ان کو خوش کرنے کے لیے پھٹی پینٹ پہنتا ہوں. یہ ہماری محبت ہے. برا لگے اللہ کے لیے معاف کر دو. اور ہے حقیقت. میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھوں نا, ذرا زور سے بولو کون نبی سے محبت کرتا ہے. ہماری چیخیں ایسے لگے گی ہمارا سارا محلہ گھوم جائے گا, سب پریشان ہو جائیں گے کہ مسجد میں ہو کیا رہا ہے. لیکن زندگی بتائے گی نا کہ ہم محبت کتنا کرتے ہیں. سیدھے رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگا نبی جی میرا چاچا میں سمجھتا تھا یہ پکا مسلمان ہے, اسی نے انگلی پکڑا تھا, وہی آپ کی مجلس میں لایا تھا. لیکن رسول اللہ آج آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج سے میرے چچا کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ الگ ہے. اتنے میں دوڑے میں آ گیا چچا اور قسمیں کھا رہا ہے. کہا نہیں یہ بچے کو سننے میں غلطی ہو گئی, میں قسم کھاتا ہوں. رسول اللہ نے صحابہ کو دیکھا کیا کہا جائے. کہا رسول اللہ چھوٹا بچہ ہے نا, شاید صحیح سے نہیں سنا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا چلو چھوڑ دو. لیکن بچہ صحابی تھا, وہ پکا مسلمان تھا, وہ پکا عاشق تھا. اور کنارے میں جا کے اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو سنایا کہ اللہ آج یہ بات یہاں کو ختم ہو گئی, لیکن قیامت تک لوگ کہیں گے کہ ایک 6 سال کا بچہ جھوٹ بولا تھا نبی سے, اور تجھے پتہ ہے میں نے جھوٹ بولا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, میں نے جھوٹ کہاں بولا. اللہ میری صداقت کے لیے تجھے آنا پڑے گا. آج مسلمان دوسروں سے دعا کروا کے کہتے ہیں حضرت آپ دعا کرو, ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے. میری سچائی کو تجھے بتانا ہوگا, تو بتائے گا. اللہ میں جھوٹا نہیں ہونا چاہتا. ادھر وہ بچہ دعا سے یوں فارغ ہوتا ہے اور رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے اور حضرت جبریل آیت لے کے اترتے ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا. 6 سال کے بچے کی وجہ سے قرآن کی آیت اترتی ہے اور ہمارے بچے کی انگریزی سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اس تعلیم کے خلاف میں نہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, سائنسدان بھی بنے, ہر مقام پہ جائے. لیکن پہلے اپنے آپ کو رسول اللہ کا سچا عاشق بنا کے جائے. ہر مقام پہ جا کے اپنے آپ کی توحید کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کرے کہ میں پہلے مسلمان ہوں, بعد میں میری پہچان ڈاکٹر کی ہے. میں پہلے مسلمان ہوں, بعد میں میری پہچان انجینئر کی ہے. میں جو بھی عہدہ آپ لگائیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پہلے تو میں مسلمان. اس لیے
اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ بھی مت کہنا، کیونکہ کہتے یہودی ہیں. جب کہنے کی ضرورت پڑ جائے نا وقول انظرنا، اس وقت میں کہہ دینا انظرنا، ہماری طرف دیکھ لیجئے، کیونکہ کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. اس لیے وہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، بڑی ڈرانے والی حدیث ہے مجھے اور آپ کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا آج فہرست میں کس کی فہرست میں نام ہے یہ تمہارے اپنے ذہنوں کا علم ہے. تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میری موت مکے میں آنی چاہیے، مدینے میں روزے کے سامنے میں مروں، یا پھر سجدے کی موت مجھے آئے قرآن پڑھتے ہوئے میں مروں. لیکن تمہاری زندگی اگر سنتوں سے خالی ہے، مشابہت یہود و نصارہ سے ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا مرو گے دنیا میں، جنازے کی نماز بھی پڑھائی جائے گی، تجہیز و تکفین بھی ہوگی، تمہیں نہلایا بھی جائے گا، در سے تمہارے قبر کے پاس منتیں سماجتیں بھی کی جائے گی، تڑپ کر رونے والے روئیں گے، لیکن کل قیامت کے دن تمہیں یہودیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہارا طریقہ نبی والا تھا ہی نہیں نا. اسی لیے رسول اللہ نے منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب فرشتے کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے اور رسول اللہ دیکھ کے کہہ رہے ہاں ہاں جبرائیل یہ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں نا، ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف؟ کہتے رسول اللہ آپ کے تھے لیکن آپ کے ہو نہیں سکے، آپ کی زندگی ان کو کبھی پسند تھی ہی نہیں، آپ کا چہرہ ان کو کبھی پسند تھا ہی نہیں، آپ کا دور طریقہ کبھی ان کو پسند تھا ہی نہیں، آپ کی معاشرت ان کو کبھی پسند تھی ہی نہیں، آپ کے معاملات کبھی ان کو پسند تھے ہی نہیں، آپ کے عبادات ان کو کبھی پسند تھے ہی نہیں. رسول اللہ کہتے ہیں سبقا لے جاؤ، میں ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس سے زیادہ خسارہ کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں محبت تو صحابہ نے دکھائی کر کے. صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا اور فرمایا نبی جی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دن سے ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا ہے. سیدھے گھر دوڑے، سامان تلاش کیا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کیا کچھ تو ہوگا؟ کہا ہوتے تو میں اور آپ بھوکے ہوتے، ہمارے بچے بھوکے ہوتے، تجھے خبر نہیں؟ 3 دن سے ہم نے بھی کچھ بھی نہیں کھایا. لیکن 3 دن سے ایسے سامان تلاش نہیں کیا تھا، نبی کی بھوک نے بے چین کر دی. جا کے تلاش کر رہے، سامان ڈھونڈ رہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہودیوں کے باغ میں گئے، کہا کچھ کام مل جائے گا؟ کہا ہاں مل جائے گا، پانی بہت گہرائی میں ہے، ہر ڈول پہ بس 1 کھجور ملے گا. صحابی کام پہ لگ گئے، ایک کھجور کے لیے ڈول کھینچتے گئے، درختوں کو پانی پلایا. جب کھجور جمع ہو گئے تو رکھ کے رسول اللہ کے سامنے رکھا. بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، 3 دن سے گھر میں کوئی ایک لقمہ نہیں کھایا ہے. دوڑ کے گھر جا سکتے تھے لیکن بتا دیا نبی جی گھر بعد میں، آپ پہلے ہیں، محبت آپ سے زیادہ ہے، اپنے تو اپنے ہیں لیکن آپ سب سے زیادہ اپنے ہیں. رسول اللہ پہلے آپ کھائیں گے، اللہ کے رسول کے سامنے رکھا. رسول اللہ نے 1 کھجور کھایا، صحابی نے دل میں ٹھنڈک محسوس کی. اللہ کے رسول نے پوچھا او کس چیز نے تجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا؟ ڈنکے کی چوٹ پر صحابی نے کہا رسول اللہ آپ کی محبت نے کیا تھا، آپ کی محبت رہے، آپ کو بھوکا دیکھا. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے اعمال باقاعدہ ہمارے نبی کے سامنے بھیجے جا رہے ہیں. رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے. اور پورے ہفتے میں عاشق رسول کے دعوے کرنے والے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اس ہفتے میں نے نبی کو کتنی ٹھیس پہنچائی، اتنا درد دیا. اس پورے ہفتے میں ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے اپنے ہر عمل سے میرے نبی کو ٹھیس پہنچایا ہے. اس کا ہمیں پورے ہفتے میں خیال نہیں آتا. اور رسول اللہ کو بار بار فرشتے دکھا رہے ہیں رسول اللہ یہ وہ ہے جن کی خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھا تھا لیکن یہ قوم اپنے پیٹ کو سود سے بھر رہی ہے. رسول اللہ یہ وہ ہیں جن کے لیے آپ نے دندان مبارک شہید کروائے تھے، یہ وہ ہیں جن کی خاطر آپ نے مسلح بھگو دیے تھے. رو رو کے آپ کو دلاسا دینے کے لیے جبرائیل کو آنا پڑتا تھا. رسول اللہ یہ وہ ہیں جن کی خاطر آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا.
رسول اللہ یہ وہ ہے جن کے خاطر آپ ایک ہی وقت میں 70 صحابہ کی لاش پر کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، پھر بھی آپ نے کہا میری امت کسی نہ کسی درجے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن جنہوں نے آپ کو ٹھیس پہنچایا، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑا، رسول اللہ یہی ہے۔ مشکل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مشکل ہے، ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ صحابہ زمانے جاہلیت سے ڈائریکٹ اسلام میں آنے کے بعد پابند کیوں بنے؟ کیونکہ محبت پوری طرح سے تھی۔ کئی جمعہ سے آپ ایک عنوان پہ سن رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ ذرا اندازہ کریں، باپ کو چھوڑ کے جانا آسان ہے؟ باپ تو باپ ہے، لیکن باپ نے گھر سے نکالا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے۔ اللہ نے کیا کیا؟ کہا اللہ نے بنایا کہ ابراہیم ایک باپ نے چھوڑا ہے، تمہاری نسل میں اتنے انبیاء آئیں گے کہ تمہیں ابو الانبیاء کہا جائے گا کہ یہ انبیاء کا باپ ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا جس بچے کو دعاؤں سے مانگ کر لیا تھا۔ اللہ کہہ رہے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جاؤ، جنگل و بیابان میں چھوڑ رہے ہیں، واپس خاموش چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین سے ہزاروں میٹر پہ لے جا کے چھوڑا تھا، اور جبرائیل کہتے اللہ کہتے بات نہیں کرنی ہے، خاموش چلے آنا ہے، خاموش آ رہے ہیں۔ بیوی پیچھے آ کے کبھی کہتی ہے ابراہیم غلطی ہو گئی ہو، اللہ کے لیے معاف کر دینا، ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نہ پانی ہے نہ دانا ہے، کوئی انسان بستہ نہیں ہے، کیوں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا تھا کہ بات نہیں کرنا تو خاموش ہے۔ ایسے اللہ کے حکم ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ واسطہ دیا ابراہیم، یہ وہی بچہ ہے نا، 80 سے زائد عمر کے بعد ملا ہے، 86 سال جس کے لیے تڑپ کے مانگا تھا، تب جا کے بچہ ملا ہے۔ اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، اسے جنگل و بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی درندہ حملہ کر دے گا۔ حضرت ابراہیم خاموش ہے کیونکہ اللہ کہتے بات نہیں کرنا ہے۔ 3 میل تک جا کے حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا ابراہیم بس یہ تو بتاؤ اللہ کا حکم ہے، تم نبی ہو، اپنے طرف سے تو کر نہیں سکتے کہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے صرف اشارے سے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ واقعہ بہت مرتبہ سن لیا ہے، تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھیں نا، محبت کس چیز کا نام ہے۔ حضرت حاجرہ نے ایک قدم نہیں بڑھایا، قدم اسی جگہ پہ روک کر واپس آتے آتے جملہ کہا اذن لیضعین اللہ، ابراہیم جاؤ، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اتنا یقین کہاں ہے ہماری عورتوں میں؟ کل کے کھانے کے لیے آج جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ آنے والے مہینے کے مسئلے میں آج لڑائیاں ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں۔ 18 سال کے بعد ہمارے بچے کیا کریں گے، اس کے لیے آج لڑائی ہو رہی ہے۔ آج جھگڑے اس بات پر ہیں کہ بچی کی شادی کیسے کریں گے، اور بچی کے پیدا ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں اس بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی کا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور حضرت حاجرہ جنگل و بیابان میں، جسے قرآن وادی غیر ذی زرع کہا، دانا پانی کچھ بھی نہیں ہے، امتحان سامنے ہے، ماں کو دودھ پلانے کی طاقت نہیں ہے، اس وقت میں ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی ہے، کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ، ابھی یہ سوچ رہی ہے کہ اللہ میں میرے بچے کو میرے گود میں مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، رکھ کے دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑا کبھی ادھر دوڑا۔ کیا منظر تھا ہوگا اس وقت میں جب سارے فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں اور ایک بچہ ہے، اکیلے ہیں، تنے تنا ہے، کوئی نہیں ہے، خالی جگہ ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ابراہیم نے چھوڑا تھا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، کسی چیز کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور ہمارے دعوی ہی نامے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اسی لیے علماء نے لکھا نا، حضرت حاجرہ کی دوڑ کا اثر پہاڑوں پہ اتنا ہوا تھا، 7 چکر لگا کے تھک گئی، قدم نہیں دوڑنے چاہتے تھے،
طاقت ہی نہیں تھی. اگر 8واں چکر کے لیے قدم اٹھاتے نا صفا مروہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ تک بے چین ہو چکے تھے کہ اللہ ایک کون سا امتحان ہے, بچے کی سانسیں اٹک گئی ہیں, حلق ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہا ہے لیکن پانی میسر نہیں ہے, اور ماں کو دودھ پلانے کی طاقت نہیں ہے لیکن چکر لگائے جا رہے ہیں. اللہ قربانی ضائع نہیں کرے گا. لگا دیا حکم, قیامت تک آنے والے حاجی پر کہہ دیا آنا ہوگا, دوڑ لگانا ہوگا, جہاں نہیں حاجرہ دوڑی ہے دوڑو. لیکن اگر اس کے بغیر آپ نے سوچ لیا آپ حاجی ہیں, آپ حاجی ہیں ہی نہیں, کیونکہ یہ ماں کی یادیں ہیں, ماں کی فریادیں ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے دوڑ لگائی تھی, لگانا پڑے گا. اللہ قربانی ضائع نہیں کرتا. چھوڑا تھا نا بستی کو, چھوڑ کے حضرت ابراہیم بستی والوں نے نکالا تھا, لیکن اللہ نے فرمایا ایک بستی ایسی آباد کریں گے قیامت تک کے مسلمان آنے کے لیے تھرم جائیں گے. کوئی چل کے آئے گا, کوئی سواری پہ آئے گا, کوئی گھسٹ کے آئے گا, کوئی ہر 2 قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے گا, اور ہر کوئی تمنا کرے گا کہ زندگی یہی کٹ جائے یہی مر جائے. بستی چھوڑا تھا نا اللہ کے لیے, اللہ کہتے ضائع نہیں کریں گے, بستی کی بستی آباد کریں گے. اور جس بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا, اتنا پیارا منظر ہے قرآن کا. فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى فی المنام, کہہ رہے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. قرآن کے اندر گھس جاؤ نا, مزہ بڑا آئے گا. یا بنیا, یہ لفظ اس وقت میں باپ کہتا ہے جب پوری محبت میں ہوتا ہے. بچے کو ذبح کرتے ہوئے بھی یہ لفظ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں محبت تیری کم نہیں ہوئی ہے, محبت تو بہت ہے, لیکن اللہ کے لیے تجھے ذبح ہونا پڑے گا کیونکہ تجھ سے زیادہ محبت تو اللہ کی ہے. انی ارا فی المنام, خواب میں دیکھا ہے. انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بتا تو صحیح میں تجھے کیا کروں, تیری کیا رائے ہے. علماء نے بڑی اچھی بات لکھی, موقع ہے قریب ہے اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, صرف جانور ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے رائے کیوں لی تھی؟ اگر بیٹا یہ کہتا کہ کیوں ذبح کرو گے, چھوڑ دو نا, مجھے کیوں ذبح کرو گے, تو حضرت ابراہیم چھوڑ دیتے. کہا نہیں, پوچھا اس لیے تھا بیٹے اگر مان جاؤ گے محبت سے ذبح کریں گے, ورنہ ایسے تو ذبح ہونا ہی ہے. اللہ نے مانگ لیا ہے, گنجائش تو بالکل بھی نہیں ہے. مانگا اللہ نے, گنجائش تو ہے ہی نہیں. لیکن بیٹا اسماعیل تھا نا, نبی تھے نا, اور وہ نبی جس کے نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. یہ محبت کا امتحان تھا. بیٹے نے جو لفظ استعمال کیا قربان جائے قرآن کی آیتوں پہ, قرآن کہتے یا ابتی, یہ بھی محبتوں والا جملہ تھا. پیارے ابا جان, بات ذبح کرنے کی ہو رہی ہے لیکن بیٹا محبت دکھا رہا ہے. یا ابا کہہ رہے بیٹے رات بھر فون دیکھتا ہے تو بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے, بوڑھا ہے, پاگل ہو گیا ہے, اب کے زمانے کی ترقی کا ان کو پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں نوجوان کیا کیا اپنے باپ کو سنا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے کہا یا ابتی, پیارے ابا جان, یہ نہیں کہا کہ خواب آپ کا, آپ مجھے ذبح کیوں کرو گے, آپ نے اپنی زندگی جی لی مجھے مار رہے ہو. کہا نہیں, افعل ما تؤمر, تھوڑا اور مزہ دے. آگے فرمایا یہ نہیں کہا, حضرت ابراہیم کہہ رہے میں ذبح کر دوں, تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ذبح کرو. یا ابتی اذبح, ابو ذبح کرو, یہ جملہ نہیں تھا, بلکہ کہہ رہے یا ابتی افعل ما تؤمر, ابو ذبح نہیں, اللہ جو بول رہا ہے سب کر دینا, ٹکڑے مارنے کو گئے وہ بھی کر دینا. اور بچہ کہہ رہا ہے یہ محبت ہے. یا ابت افعل ما تؤمر. حضرت ابراہیم پریشان, تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں پتہ ہے مجھے آپ چھوٹ جاؤ گے لیکن اللہ ملے گا. پتہ ہے مجھے دنیا چھوٹ جائے گی, جنت ملے گی, خسارہ نہیں ہے, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ ذبح کریں, نقصان تو ہے ہی نہیں. تھوڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے, برداشت کر لینا.
مضمونی سے آج ختم کرنی ضروری بھی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانتا لٹا لیا, چاقو رکھ دیا ذبح کرنے کے لیے. تب حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا رکو تھوڑا. کہا ارادہ بدل گیا؟ کہا نہیں, ارادہ نہیں بدلے گا, ترتیب ضرور بدلے گی. کہا کیا ہوا؟ ابا ہاتھ پیر کھول دو نا, ورنہ قیامت تک لوگ کہیں گے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن بیٹا مجبوری میں ذبح ہوا ہے. ہاتھ پیر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے لیے ایسے ذبح ہوتے ہیں. ہم اپنی خواہشات پہ چھری چلانے کو تیار نہیں ہیں. کتنے نوجوان ہمارے نشے کے عادی ہیں, چھوڑ دو نا, اللہ کے لیے کہا نہیں, وہ نہیں چھوڑ سکتے. کتنے سارے ہیں نفرتیں پالے ہوئے, کہا ذبح کر دو نا, محبتوں میں آ جاؤ نا, کہا نہیں وہ نہیں کر سکتے, باقی ساری عبادتیں کریں گے. اللہ کے لیے کر کے دیکھو, بڑا مزہ آئے گا. اور مزہ آ رہا تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا میرا جبہ نکال لو نا, میرا کرتا نکال لو. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ امی کو دے دینا اور مجھے یہی دفن کرنا, امی کے پاس مجھے کٹا ہوا لے کر بچ جانا, امی برداشت نہیں کریں گے, یہی دفن کرنا. امی کو جب بھی میری یاد آئے گی میرا جبہ دیکھ کے دلاسا کر لیا کریں گے, میرے کرتے سے امی کو دلاسا ملے گا. بچہ ذبح ہو رہا ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کی محبت. ارے بھائیو, اگر واقعی ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے نا, تو کسی چیز کو ذبح کر کے دیکھیں. مجھے میری خواہشات کو ختم کرنی ہے. پھر دیکھو تھوڑے دن کی مشقت ہے, پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا یہ قصہ, ہر چیز کو میں پوری گہرائی سے تقریباً 5-6 جمعہ اس پر بات میں نے کی ہے. بہت مختصر سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. ہر چیز یادگار بنا دی. حضرت حاجرہ کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں تجھے پتہ ہے ذرا شوہر آج اپنے بچے کو ذبح کرے گا. ارے جا یہاں سے, کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کو ذبح کرے گا؟ تیرا شوہر کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ ابراہیم مجھے تجھ سے شکایت ہے, کاش پہلے بولتا تو اچھے سے سنوار کے بیچتی. ماں ہے نا, ٹھوکر بھی لگ جائے باہر دوڑ کے آ جائے گی. ان ذبح کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. کہا ابراہیم پہلے کیوں نہیں بتائے, یہ آنکھیں بتا رہا ہے. اور اسماعیل کہا تیرا باپ تجھے ذبح کر دے گا. ارے جاؤ جاؤ, ابا بڑی محبت کرتے ہیں, کہاں ذبح کر, نہیں کر دیں گے. کہا کیوں کریں گے, اللہ کا حکم ہے. کہا پھر تو اللہ کی مرضی, اس کے آگے ہمارا کچھ بھی نہیں چلے گا. ابراہیم خواب دیکھا ہے, جبرائیل آیا تھا؟ کہا نہیں. خواب ہی تو دیکھا ہے, اللہ کو راضی کروانے کے ہزاروں راستے ہیں. یہی بات شیطان آج ہم سے بھی کہتے ہیں, اللہ چھوڑو نا, یہ چھوڑ کے دوسرا راستہ دیکھیں گے. آج نہیں تو کل دیکھیں گے, اللہ کو راضی کروانے کے ہزاروں راستے ہیں, بعد میں دیکھیں گے. یہی چیز حضرت ابراہیم کے سامنے رکھا تھا. ابراہیم چھوڑ دے, یہی ایک راستہ ہے کیا؟ کہا نہیں تو شیطان ہے, مجھے پتا ہے. نکل یہاں سے, ککریاں ماری اور پھر ذبح کرنے کے لیے لٹا کے اللہ سے بات کی. اللہ تجھے لگتا ہے کہ اس کی محبت تجھ سے زیادہ ہو گئی ہے, 1 نہیں 100 اسماعیل ذبح کر کے بتا دوں گا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں نا وہ نادینا ہو ایا ابراہیم, ہم نے آواز لگائی ہو میرا ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, سچ کر کے دکھایا نا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, فرمایا سلام علی ابراہیم. اللہ قیامت تک کے لیے آیت اتار کے کہا سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر اللہ کا سلام ہے. پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, تیرا یہ عمل یہاں کو ختم نہیں ہوگا, قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. اس لیے صحابہ نے پوچھا نا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. رسول اللہ ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک قطرہ خون گرنے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا. رسول اللہ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی, ہر بال کے بدلے. قربانی کے لیے اللہ کے واسطے بہانے تلاش مت کرنا. سارا طرز ہمارا قربانی کے ایام میں آ جاتا ہے.
ہفتے میں 4-5 دن تو ہمارے گھر میں گوشت پکی جاتا ہے، تب ہمارے لیے گنجائش نہیں نکلتی کہ میرے گھر میں فاقے سے گزارنا پڑے گا، سارے طرح ہمیں قربانی کے ایام پہ آ جاتے ہیں، نہیں اب میں تنگ دستوں میں قربانی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کی محبت بتا دوں میں آپ کو، اللہ کے رسول نے مدینے کے قیام میں ہر سال 2 جانور ذبح کیے۔ صحابہ نے پوچھا، امی جان نے پوچھا یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک میرا ایک میری امت کا، ایک میرا ایک میری امت کا۔ تبھی تو فقہاء نے کہا نا اگر گنجائش نکل جائے، کر سکتے ہو، ساتھ ہے تمہاری اپنی قربانی کے ساتھ مزید گنجائش ہے، ایک نبی کی طرف سے بھی کر دو نا، کیونکہ وہ نبی 7/3 جانور حجۃ الوداع کے موقع پر ذبح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے تھے کیونکہ اتنے جانور ایک ساتھ ذبح ہو، یہ بھاگ در کریں گے اور رسول اللہ خود ذبح کرنا چاہے۔ آج پاکی صفائی کا اتنا خیال ہو رہا ہے، کہتے ہیں میں ذبح نہیں کروں گا، حضرت کو بلا لوں، رسول اللہ سے زیادہ پاک کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا نا رسول اللہ نے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا اونٹ آپس میں لڑ رہے رسول اللہ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے تو ہم پریشان ہو گئے۔ ہر اونٹ اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا تھا کہ نبی جی پہلے مجھے ذبح کر دو نا۔ جانور پہچان رہے، ہم کب پہچانیں گے؟ رسول اللہ کو جانوروں نے پہچانا، یہ نبی ہے، یہ محبت ہم سے بھی کرتے ہیں، ہمیں ان سے بھی کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو ہم ابھی بھی ہمارا قول و فعل بہت سارے مسائل کے قربانی کے سلسلے میں احتیاطاً، بس ایک مسئلہ میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کر دوں، ذبح کرنے کے لیے جانور لے جاتے ہیں، اس کے سامنے ہتھیار تیز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے منع کیا صحابی کو کہ تم 2 مرتبہ جان لینا چاہتے ہو اس کے سامنے ہتھیار تیز کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری چیز، جب ذبح کر رہے ہوں ہمارے آس پاس کھڑے ہوئے بھائی رہتے ہیں، خاص طور پہ قصائی، جب ہمارے ہاتھ سے چاقو نہ چلے نا ایک دم سے قصائی لے کے ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ دعا پڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے دعا نہیں پڑھی ہے، ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے احتیاط جتنے سارے ہی دعا پڑھ، قربانی کے بعد دعا کا اہتمام کر۔ ہم گوشت بانٹتے بانٹتے ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہماری قربانی ایسی ہے، ہم گوشت بانٹنے کے لیے سفر کرتے کرتے 2 دن اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہیں۔ ان نمازوں میں حالانکہ تکبیر تشریق ہے، اگر اور وضاحت کریں تو وقت کافی ہو جائے گا، تکبیر تشریق کی وضاحت میں بہت کافی وقت لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں ان دنوں میں تکبیر تشریق بھی ہے، ہم گوشت بانٹنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہماری تکبیر تشریق کیا ہماری نمازیں بھی چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ اللہ جو تیرا سب سے لاڈلا نبی ہے نا وہ میرے خاندان میں سے ہو جائے، میرے نسل میں سے ہو جائے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل کے نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما۔ قربانی کے بعد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی، اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اگلی جمعہ کے سلسلے میں ایک اعلان ہے کہ قربانی کے ایام ہوتے ہیں 3 دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ جمعرات کو الگ الگ جگہوں پر عید کی نماز کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ ہمارے قریب میں جو شاداب عیدگاہ ہے الحمدللہ وہاں ہماری اپنی ذمہ داری ہے عید کی نماز کی، ساتھ ہی دعا بھی فرمائے، اللہ اخلاص نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا اعلان ہے جمعہ کے دن اگلی جمعہ کے لیے تفسیر موقوف رہے گی، آئندہ جمعہ تفسیر نہیں، اس کے بعد کی جمعہ انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔